بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرے پیارے دوستو، آج ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا حیرت انگیز واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ واقعہ۔ میرے دوستو، اسلامی تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں جو سبق اور ہدایت سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان تمام واقعات میں سے ایک سب سے اہم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی حقیقت نہیں، بلکہ یہ اسلامی عقیدے، ایمان، تسلیم و رضا اور اللہ کی راہ میں سب کچھ نوچھاور کر دینے کی اعلیٰ مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ آپ بابل، موجودہ عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے۔ اس دور میں شرک اور بت پرستی عام تھی، یہاں تک کہ آپ کے والد آزر بھی بت بناتے اور انہیں بیچتے تھے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام بچپن سے اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور توحید کی طرف بلایا۔ انہوں نے دلیلوں اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بت نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کا بھلا یا برا کر سکتے ہیں۔ جب قوم نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ نے ایک دن ان کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک بڑے بت کے۔ جب لوگ غصے میں بھر کر پوچھنے آئے تو آپ نے کہا، اس بڑے بت سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانوں اور آزمائشوں سے بھری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بار بار آزمایا اور آپ نے ہر بار صبر، ایمان اور تسلیم کے ساتھ اللہ کے حکم کو قبول کیا۔ ایک سب سے بڑی آزمائش وہ تھی جو قربانی سے جڑی ہے اور جو آج بھی ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر یاد کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لمبے عرصے تک اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ بہت بڑھاپے میں اللہ نے آپ کو ایک نیک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ بیٹا آپ کو آپ کی بیوی حضرت حاجرہ سے ملا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بیٹے کو مکے کی بیران وادی میں چھوڑ دے۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے انہیں چھوڑ آئے۔ حضرت حاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس ویرانے میں صبر اور یقین کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ نے اس کی اس عقیدت اور صبر کو قبول کیا اور وہاں زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ یہی مکہ کی آبادی اور بعد میں کعبہ شریف کی تعمیر کا آغاز بنا۔ جب حضرت اسماعیل کچھ بڑے ہوئے اور اپنے والد کی مدد کرنے لگے تو ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک حکم تھا۔ اسلامی شریعت میں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کا پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب سے پریشان ہوئے، مگر انہیں یقین تھا کہ اللہ کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب یہ خواب بار بار آیا تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے پورا کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جان، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے انجام دیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر اس وادی کی طرف چل پڑے جہاں انہیں قربانی ادا کرنی تھی۔ راستے میں شیطان نے بار بار انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ اس نے 3 جگہوں پہ روکا، پہلے ابراہیم علیہ السلام کو، پھر حاجرہ کو اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو، مگر سب نے اسے رد کر دیا اور جمرات کی طرف کنکری پھینکی۔ آج بھی حج کے دوران حاجی اسی واقعے کے یاد میں شیطان کو کنکری مارتے ہیں۔ جب دونوں باپ بیٹا قربانی کے لیے تیار ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تاکہ بیٹا نہ دیکھے اور خود بھی بیٹا ذبح کرتے ہوئے نہ دیکھے۔ پھر انہوں نے چھری چلائی،
مگر چھری نہیں چلی۔ یہ اللہ کی ایک اور حکمت تھی۔ جب اللہ نے دیکھا کہ اس کا پیارا خلیل اپنے بیٹی کی قربانی دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے تو اس نے فرشتے کے ذریعے آواز دی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے حضرت اسماعیل کی جگہ ایک بڑا جانور بھیجا جسے ذبح کر دیا گیا۔ اس طرح قربانی کا یہ عمل مکمل ہوا اور رحمتوں کا دروازہ کھل گیا۔ تو میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا چون چرا کے ہر حکم کو قبول کیا، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایک مومن کو اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا چاہیے۔ انسان کی سب سے پیاری چیز اس کی اولاد ہوتی ہے، مگر جب اللہ کی رضا کا سوال ہو تو اسے بھی قربان کرنے کو تیار رہنا چاہیے۔ ہر نیک کام میں شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے، مگر اس پر قابو پا کر ہی کامیابی ملتی ہے۔ جانور ذبح کرنا تو ایک ظاہری عمل ہے، مگر اس کا اصل مقصد اللہ کی طاعت اور رضا ہے۔ قرآن کہتا ہے، نہ تو ان کا گوشت اور نہ ہی ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس واقعے کے یاد میں ہر سال 10 ذی الحجہ کو مسلمان دنیا بھر میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ یہ عمل صرف جانور ذبح کرنا نہیں، بلکہ اپنے نفس، خواہشات اور دنیا کی محبتوں کی قربانی دینے کا اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اسلامی تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جس میں ایمان، صبر، تسلیم اور اللہ کی محبت اپنی بلندی پر ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس واقعہ سے سبق لیں، اپنے دلوں کو تقوی سے بھرے اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالے۔